بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین نے کہا ہے اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر کرے، طریقے سے بیان بھی کرے، اور اگر خواب مناظر تکلیف دہ ہو تو بائیں طرف ناک کے سرے کو دیکھ کے تھوکے اس طرح، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے، یا یہ دعا پڑھ لے اللہم انی اسألک خیر هذه الرؤیا وما جبلت فیہا واعوذ بک من شر هذه الرؤیا وما جبلت فیہا انک علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ تعالی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا آپ کو آپ کا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور بیان کر اور سکھا دے گا آپ کو تعبیرات خوابوں کی۔ تعویل الاحادیث کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیرات کا معجزہ حضرت یوسف کا ظاہر ہوا، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ تعویل الاحادیث سے مراد یہ ہے بادشاہ، ملوک اور سلاطین کے کلام سیکھنا، آداب و کلام السلطان، آداب و کلام السلاطین والملوک، کیونکہ آسان نہیں ہے بادشاہوں سے کلام کرنا، اور کلام کے ذریعے متاثر کرنا بڑا علم ہے، مستقل فن ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کر دے گا اپنے احسان آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے پورے فرما چکے ہیں آپ کے بڑوں پر، من قبل، اس سے پہلے، وہ بڑے یہ ہے ابراہیم و اسحاق، ان ربک علیم حکیم۔ اسحاق حضرت یعقوب کے والد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے والد حضرت کے دادا ہے، یوسف علیہ السلام کے پردادا ہے۔ ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ بہت پریشان سا ہو گیا، اور مجھے کہا یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بہت دوست تھا، کہنے لگا یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو مجھے آج کل یہ ڈاکٹر بڑے بزدل ہیں، تھوڑے سے ڈر جاتے ہیں تو کہتے ہیں آغا خان چلے جاؤ۔ تو میں نے اللہ تعالی کی طرف توجہ کی، میں متوجہ ہو گیا رب العزت کی طرف، اور آپ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ دین و دنیا کے ہر معاملے میں دل سے اپنے درد و غم اور آنسوؤں کے سیلاب کے ساتھ اپنے رب کو پہچان لو۔ میں نے کہا یا اللہ، شفا اور صحت کے خزانے تو صرف آپ کے پاس، آسمان و زمین کی کوئی خلقت کسی درجے میں حصہ دار نہیں، اپنا فضل فرماؤ، معاملہ ختم کرو۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اطلاع کر لے، کوئی ایسی خبر ہو جائے، بینک پڑ جائے کہ سب کچھ لٹا کر کے اس پہ معافی مانگ لوں۔ تو میں سو گیا، اس دعا کے بعد نیند سی آ گئی، تو میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی، حضرت مولانا انور شاہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد، فقیہ الہند مفتی کفایت اللہ آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں جلدی اپنے گھر میں ایک کمرے میں چادر بچانے لگا، بس چادر بچانے آدھی بچائی آدھی باقی تھی کہ یہ لوگ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے مولانا اشرف علی صاحب داخل ہوئے، پھر مولانا حسین احمد مدنی داخل ہوئے، پھر مفتی کفایت اللہ صاحب داخل ہوئے، اور پھر مولانا انور شاہ داخل ہوئے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب کے داخل ہوتے ہی کمرے کی دیواریں روشن ہو گئی۔ حضرت صاحب نے فرمایا یہاں قریب سے گزر ہو رہا تھا، آپ کی ناسازی طبع کا سن لیا۔ میں نے ان بزرگوں سے کہا عیادت کرتے چلے۔ میں بالکل دیوار کے ساتھ ایسے کھڑا ہوں، گم سم،
اور خواب ایسا ہے کہ اگر میں زندگی میں بھی ان بزرگوں کو دیکھتا تو اس سے زیادہ یادداشت نہ ہوتی جتنے خواب میں، اتنی ہوتی۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو خوشی کی وجہ سے وہ بیماری بھول گیا۔ میں نے کہا اتنے بڑے بزرگ عیادت کے لیے تشریف لائے اور اتنے بڑے بزرگوں کی عیادت کے بعد شفا یقینی ہے۔ تو ہماری ایک بھینس تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 100 جانور ایک طرف، وہ اکیلی دوسری طرف۔ میں نے جو اس وقت اپنا نگران تھا مویشیوں کا، مولوی مصباح الدین بنگالی، اس کو میں نے کہا کہ فجر پڑتے ہی اس بھینس کو کاٹنا ہے اور مجھ سے پوچھنا نہیں، میں رہوں گا نہیں، میں فجر پڑتے ہی گھر بھاگوں گا۔ مولانا نے یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور مجھے کہا 5 کٹوا دیں گے، 10 کٹوا دیں، اس کو رہنے دے۔ میں نے کہا چپ، دوسری بات نہ کرو، کیا کہہ دیا آپ؟ میں نے کہا مجھ سے اچھی ہے کہ؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جلدی کرو، دیر نہ کرو۔ پہلے میں نے پوچھا گابن نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے کہا دودھ بھی نہیں دیا؟ میں نے کہا بسم اللہ۔ خیر وہ سمجھ گیا میں فجر پڑتے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اس سے محبت و تعلق اتنا تھا کہ ناممکن تھا میرے ہوتے ہوئے اس کا کٹنا۔ اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے نا کہ محبوب جانور ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ یقین فرمائیں اس کے کٹنے کے 10 منٹ بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی خیر اور صحت چاہتا ہے تو پھر اس سے دفعیے میں اور تدبیر میں دیر نہیں ہوتی۔ یہاں قریب میں ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر رہتا تھا، مناسب نہیں ہے نام لینا کیونکہ اس کی تھوڑی سی مذمت ہے اس میں۔ تو اس نے ایک خواب دیکھا، مجھے اپنے آدمی کو بھیجا کہ مفتی صاحب سے تعبیر پوچھ کے آؤ۔ میں نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے 27 بڑے موٹے تازے بکرے کٹواؤ، 27، اور ایسے بکرے کی منڈی میں اس سے زیادہ بڑے مضبوط نہ ہو۔ تو اس کا آدمی آیا، اس نے کہا باورچی خانے میں گوشت نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا گوشت ہے۔ بکرے جلدی کٹواؤ اگر خیر مانگتے ہو سردار صاحب کی۔ وہ میرے پاس عصر کو آئے، کہنے لگا 10 بکرے کاٹ دیے، 10 کل کاٹیں گے، 10 پرسوں، 30 کر دیں گے۔ میں نے کہا بات سنو، میں نے 30 کا نہیں کہا ہے، 27 کا کہا ہے، اور آج مغرب سے پہلے کا کہا ہے۔ اس کے علاوہ تم 300 کاٹو، وہ تم جانے، تیرا معاملہ جانے، میرا کام اس میں نہیں۔ میری تعبیر ختم ہو گئی۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اس کی تعبیر ختم ہو گئی، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا جب سر سے پانی چڑھ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے 2 یا 3 مہینے بعد مجھے اطلاع دے دی کہ ہمارا لڑکا ایک سیاسی جماعت نے گرفتار کیا تھا اور اس دن مغرب کے بعد وہ ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک قید میں رکھا گیا ہے۔ اگر وہ لوگ مغرب سے پہلے جیسے کہا گیا 27 بکرے کاٹ دیتے تو وہ لڑکا بچ سکتا تھا، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ امام ابو یوسف کی موجودگی میں ہارون الرشید نے خواب سنایا تو امام ابو یوسف نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے 100 بکرے، 100 بھیڑے، 100 گائے، 100 اونٹ۔ تو بادشاہ نے کہا 1000 پورا نہ کروں؟ حضرت نے فرمایا 1000 پورا کرو، چلو۔ بادشاہ نے فوراً وزیر مال کو حکم دے دیا کہ اونٹ اور بکرے اور گائے اور بھینسیں سب کاٹنا شروع کر دو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے وہی خواب سنایا، بالکل بے ہی ہارون کا خواب دیکھا تھا، اور امام ابو یوسف نے اس کو کہا کہ کوئی بکرا کاٹ سکتے؟ کہا بکرا کاٹ کے لاؤ، میرے پاس بکرا ہے۔ کہا مرغا کاٹ دیں گے؟ کہا مرغا؟
چھوٹا سا کاٹ دوں گا، چھوٹا سا مرغہ کاٹ سکتا ہوں، بڑا نہیں کاٹ سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا چلو جس کے حلال پر نکلے ہوئے ہو کم از کم وہ تو کاٹو۔ اس نے کہا وہ ہو جائے گا، گھر میں مرغی کے چوزے ہیں ابھی بڑے ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک کاٹتا ہوں۔ تو جب وہ چلا گیا ہارون رشید نے کہا عجیب بات ہے، خواب ایک ہے، ہم 1000 جانوروں سے نہیں چھوٹ رہے اور اس کو ایک چوزے سے چھڑا لیا۔ امام ابو یوسف نے کہا بادشاہ سلامت کی شان بلند ہے، اس پر سب سے زیادہ ہے، اگر 1000 سے بھی بچ گئے تو خدا کا احسان ہوگا، باقی یہ غریب مسکین اس کی اتنی بساط اور توفیق ہے، اس سے زیادہ وہ کام کر سکتا ہے۔